الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے لوگ ایسے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان 30 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہمارے قریب کے زمانے میں گزرا ہے، جو انڈیا کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوا، اور اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ سب دعوے اس کے جھوٹے تھے۔ آج اس مجلس میں یہ عاجز 10 ایسے چھوٹے چھوٹے نقطے آپ کی خدمت میں پیش کرے گا، جو کوئی علمی نکات نہیں ہے، مگر ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بات کافی ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ اس کے نام پر غور کریں۔ یہ اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ میرا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس کے 1300 عدد بنتے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں 13ویں صدی کا مجدد ہوں۔ یعنی اس نے اپنا نام بھی بتایا اور اس سے اپنے مجدد ہونے کا استدلال بھی کیا۔ اب اگر اس کا نام ہے غلام احمد، تو آپ غور کریں، کوئی نبی غلام نہیں ہو سکتا۔ غلام کی تو اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ تو کسی کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اگر نبی غلام ہو تو وہ نبوت کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ اب اگر اس کا نام غلام احمد ہے تو یہ نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر احمد ہے تو پھر غلام نہیں ہو سکتا۔ مرزائیوں سے یہ کبھی بھی فیصلہ نہ ہو سکے گا کہ اس کا پورا نام کیا ہے، چنانچہ یہ ہمیشہ انکار ہی کرتے آئے ہیں۔ ایک لطیفہ سن لیجئے کہ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ کا واسطہ پڑ گیا ایک مرزائی سے، بحث ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہتے لوگ کہتے ہیں غلام احمد۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی تو غلام نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا غلام تو لوگوں نے ساتھ لگا دیا تھا، اصل نام تو احمد تھا۔ تو حضرت نے اسے کہا کہ اچھا میرا نام لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا عطا اللہ۔ فرمایا کہ عطا کا لفظ تو لوگوں نے ساتھ لگا دیا ہے، میرا اصل نام بتاؤ کیا ہے؟ تو مرزائی کہنے لگا پیچھے نام تو اللہ بچتا ہے۔ فرمان لگے اگر میرا نام اللہ ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ مرزا جھوٹا نبی تھا اور تم سب جہنمی ہو۔ تو اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا، اور اس پر یقین کرنے والے سب کے سب جہنمی لوگ۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کے نام مفرد تھے، آدم، ادریس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو سب انبیاء کے نام مفرد تھے. یہ چونکہ چھوٹا نبی تھا اس ایک کا نام مرکب نام ہے غلام احمد قادیانی. اور جتنے نبی آئے ان سب کے نام پر ان کی امتوں کے نام آئے. مثلا جو ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی وہ ابراہیمی کہلائے, جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی وہ موسوی کہلائے, جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی وہ عیسوی کہلائے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی وہ محمدی کہلائے. اب یہ غلام احمد اس کی امت کیا کہلائے گی؟ اس کا نام یا تو قادیانی کے ساتھ ملتا ہے یا پھر مرزا کے ساتھ ملتا ہے. غلام احمد کے ساتھ مضاف الیہ کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی. تو اس کی امت یا مرزائی کہلائے گی یا قادیانی کہلائے گی. تو یہ جھوٹا نبی ایسا کہ اس کی امت تو اس کے نام کے ساتھ کہلائی نہیں جا سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی جھوٹا نبی تھا. آپ نے سنا ہوگا فیس از انڈیکس آف مائنڈ, کہ چہرہ جو ہے وہ انسان کے دماغ کی پہچان ہوتی ہے. چنانچہ جتنے انبیاء گزرے یا اولیاء گزرے ان سب کے چہرے منور ہوتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ولی کی پہچان بتائی کہ اذا رؤوا ذکر اللہ, جب تم انہیں دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے. ان کے چہروں پہ ایسا نور ہوتا تھا کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر تو اتنا نور تھا کہ جو دیکھنے والا ہوتا تھا اس کا دل ہی نہیں بھرتا تھا دیکھنے سے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے بہت حسن عطا فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا. فرق یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف سبی ہی تھے, یعنی گورے چٹے تھے, اور میں ملی ہوں. ملی مل سے نکلا ہے, اس کو نمکین چہرہ, یعنی جس چہرے کو دیکھنے سے دل نہ بھرے اس کو نمکین چہرہ کہتے ہیں. آپ غور کریں, میٹھا کھانے سے دل بھر جاتا ہے. پورا دن آپ میٹھا کھائیں, دوسرے دن کہیں گے میٹھے کا نام کوئی نہ لے. لیکن نمکین کھانے روز کھاتے ہیں, پوری زندگی کھاتے ہیں, نمکین کھانوں سے دل نہیں بھرتا. اسی طرح جو ملی چہرہ ہو اس کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملی ہوں. تو فرق یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سبی تھے, جو کوئی دیکھتا تھا تو ان کے چہرے پہ اس کی نظر ٹکتی نہیں تھی, اور نبی علیہ السلام ملی تھے, جو دیکھتا تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں تھی. اس کا دل چاہتا تھا کہ میں دیکھتا ہی رہوں, دیکھتا ہی رہوں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہنے والوں نے یہاں تک کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حسن و جمال دیا کہ حسن بھی اس پہ ناز کرتا تھا. نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے, نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے, یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو, طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. ایک یہودی عالم تھا زید بن سانہ, اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی چہرہ دیکھ کر ہی اس کا دل گواہی دینے لگا کہ یہ سچا انسان ہے, اس کا چہرہ اتنا منور ہے, اتنا خوبصورت ہے. اب انبیاء کے چہرے ایسے تھے, اور یہ مرزا قادیانی ایسا جھوٹا نبی کہ کبھی آپ اس کی تصویر کو دیکھیں تو آپ کو صاف لگے گا کہ یہ تو کوئی بھنگی چرسی آدمی ہے جس کی تصویر دیکھ رہے ہیں.
बेंसन जॉनसन दुनिया का एक बड़ा साइकार्टिस्ट गुजरा है, वो लिखता है कि आदमी को चेहरे से पढ़ा जा सकता है। एक यूके का साइकार्टिस्ट था, माहिर नफ्सियात, वो लिखता है कि चेहरा ज़हन का आईना होता है। अब मिर्जा कादियानी का एक शागिर्द था, उसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सादिक। वो लिखता है कादियान में एक मिर्जा साहिब है जिनकी शक्ल गंवारों की तरह है। यानी इसका अपना शागिर्द इसको कहता है कि इसकी शक्ल देखें तो लगता है कि ये गंवारों में से कोई है। अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी ला। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शेर का इल्म हासिल नहीं दिया और ये आपके शयान शान ही नहीं था। चुनाचे अशार का इल्म नबी के शान शान नहीं होता। अल्लाह ने अपने महबूब को ये इल्म नहीं दिया। मिर्जा कादियानी के झूठा होने की एक दलील ये भी है कि ये अशार लिखता था। चुनाचे इसकी एक किताब का नाम है दुर्र समीन और दूसरे का नाम है कसीदा एजाज और सारी अशार पे मुश्तमिल है। नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी पेशीन गोइयां की सारी की सारी 100% सच्ची साबित हुई। मिर्जा कादियानी ऐसा झूठा नबी था, इसने जितनी पेशीन गोइयां की सारी की सारी झूठी निकली। चुनाचे इसने एक पेशीन गोई की कि मेरी उम्र 80 साल से ज्यादा होगी और अल्लाह ताला ने इसको 68 साल की उम्र में दुनिया से वापस निकलिया। इसकी पेशीन कोई झूठी निकली। इसने एक ईसाई से मुनाजरा किया और कहा कि जो झूठा होगा 15 साल तक वो जहन्नम में पहुंच जाएगा। इसका ख्याल ये था कि ये बूढ़ा है तो ये 15 साल तक मर ही जाएगा। अल्लाह की शान देखें कि वो 15 साल नहीं मरा और जिस दिन 15 माह पूरे हुए उस दिन मिर्जा को पैगाम भेजा उसने कि तुमने पेशीन गोई की थी, मैं आज भी जिंदा हूं, साबित होता है कि तुम झूठे नबी हो। दुनिया में हमने बड़े बड़े बेवकूफ लोग देखे हैं, पर लगता है कि ये मिर्जा कादियानी बेवकूफों का चैंपियन था। खुद लिखता है कि मुझे उल्टे और सीधे जूते की पहचान नहीं होती थी। अब आप खुद सोचिए कि 3 साल का बच्चा होना तो उसको उल्टे सीधे जूते का पता होता है। इसकी बीवी इसके जूते पर रंग निशान लगा देती थी और फिर भी ये उल्टे सीधे जूते पहन लेता था। सर्दियों के मौसम में मलमल का कुर्ता पहनता था। आपने कभी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा देखा जो सर्दियों के मौसम में मलमल का कुर्ता पहने? फिर मलमल के कुर्ते के ऊपर वेस्ट कोट पहनता था और वेस्ट कोट के ऊपर ओवरकोट पहनता था और वेस्ट कोट पहनते हुए इसका बटन सही काज में नहीं लगता था, ऊपर नीचे लगा होता था और कई मर्तबा तो वेस्ट कोट का बटन ओवरकोट के काज में लगा होता था। और इससे भी और ज्यादा बात सुनिए कि इसके लिखा है हालात जिंदगी में कि मिर्जा साहब ने जो कपड़े पहनने होते थे अगले दिन उसको रात अपने तकिए के नीचे रख लिया करते थे। अब मलमल का कुर्ता हो और रात उसे तकिए के नीचे कोई बंदा रख दे तो अगले दिन वो पहनने के काबिल होते हैं? आप उस बंदे को क्या नाम देंगे?
آپ کہیں گے کہ اس کے اندر تو دماغ ہی نہیں ہے، تو پرلے درجے کا بیوقوف انسان ہے. بھائی اپنے کپڑے لٹکا تو کہیں استری کروا کے رکھ دو، مگر نہیں، تکیے کے نیچے رکھتا تھا. پھر اس کو شوگر کی بیماری تھی تو اس کا دل چاہتا تھا کہ میں میٹھا کھاؤں. جیب ایک تھی، اسی میں گڑ کی ڈلیاں بھی رکھتا تھا اور اسی میں مٹی کے ڈھیلے بھی رکھتا تھا. اور خود کہتا ہے کہ کئی مرتبہ جلدی میں مٹی کا ڈھیلا منہ میں ڈال لیتا تھا اور استنجا کرنے کے لیے گڑ کی ڈلی نکال لیتا تھا. ہے نا یہ بیوقوفوں کا شاہکار. پھر اللہ تعالیٰ ایک قانون ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر جس قوم میں وہ آیا اس کی زبان میں وہ آیا. تو مرزا پر جو وحی آنی چاہیے تھی وہ اردو میں یا پنجابی میں آنی چاہیے تھی جو اس کی زبان تھی، مگر مرزا کہتا ہے کہ مجھے انگریزی میں بھی وحی آئی، مجھے عبرانی میں بھی وحی آئی، مجھے 10 زبانوں میں وحی آئی. اور پھر لکھتا ہے کہ مجھے ایک ایسی زبان میں بھی وحی آئی جو میں بھی نہیں جانتا. اب آپ بتائیے کہ جو نبی ہو کے کہتا ہے کہ میں خود زبان نہیں جانتا، وہ اپنی امت کو کیا پیغام دے گا؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا. زمانہ طالب علم میں مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ مرزا قادیانی جھوٹا نبی ہے. اس پر انگلش میں یہ کھڑا کرو، اس کو کھڑا کرو، کھڑا کرو. السلام علیکم. آئیے آپ ایک سائڈ پہ ادھر. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. کہنا چپ شاہ. بیٹھو خاموش. بس ابھی انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہو رہا ہے، تشریف رکھے. جی تشریف رکھے. جزاک اللہ. بیٹھ جاؤ، وقت کم ہے. تشریف رکھے. بہت بہت مہربانی. اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیر. تشریف رکھے. ایک منٹ ختم کر دیتا ہوں. تو ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ مرزا قادیانی پر انگریزی زبان میں بھی وحی اتری، تو ہم بھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ وحی کیا تھی. چنانچہ میں نے اس کی کتاب منگائی اور اس میں وہ انگریزی والا سیکشن دیکھا. تو یہ لکھتا ہے کہ میرے پاس ٹیچی فرشتہ آیا اور اس نے مجھے آ کے وحی دی کہ گو ٹو ضلع پشاور. اب اس کم بخت کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ انگریزی میں ضلع کو ڈسٹرکٹ کہتے ہیں. تو گو ٹو ضلع پشاور یہ وہی انگریزی میں اس کے اوپر اتر رہی ہے. ایک نوجوان تھا جو غیور تھا، اس نے جب سنا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ کلہاڑی لے کے اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور خوب اس کو بلایا کہ تم باہر نکلو، میں تمہارے ساتھ نمٹ لیتا ہوں، تم کون ہو نبوت کا دعویٰ کرنے والے. مرزا نے جب اس کی بات چیت سنی تو یہ کمرے کے اندر بند ہو کے بیٹھ گیا.
گلی محلے والے جمع ہو گئے. تو جب زیادہ ہنگامہ ہوا تو بیوی نے کہا کہ باہر وہ اتنا شور مچا رہا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے تو آپ باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو مرزا کہنے لگا کہ ابھی ابھی ٹیچی ٹیچی میرے اوپر وحی لے کر آیا ہے. اس نے کہا، بیوی نے پوچھا کون سی وحی لایا ہے؟ کہنے لگا ابھی وحی اتری ہے، یا ایھا النبی اندر الیہ. تو ان 10 پوائنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا. اللہ تعالیٰ اس کے پیروکاروں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے پوری زندگی قبول فرمائے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذان میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سماں ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت عطا فرمائے اور آپ حضرات کا یہاں آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.